بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سب صحابہ برابر ہیں کہ عنوان سے چند معروضات پیش کرنی ہے، اور شیعہ ویو پوائنٹ کے حوالے سے نہیں بلکہ علماء اہل سنت کے حوالے سے، اور خاص کر جناب سید ابوالعلا مودودی کے حوالے سے۔ البتہ شیعہ ویو پوائنٹ اگر اس پہ دیکھنا ہو تو بہت ساری کتابیں ہیں، اور ہماری بہت ساری ویڈیوز بھی اس پہ موجود ہیں۔ ایک ویڈیو دیکھیے گا کہ شیعہ صحابہ کو کیا مانتے ہیں۔ اس میں ہم نے عرض کیا ہے کہ جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کس انداز میں صحابہ کی تعریف کی ہے، لیکن تقسیم بھی کی ہے۔ کوئی قابل تعریف صحابہ ہیں اور کوئی ایسے ہیں جن کی تعریف نہیں کی جاتی۔ اور ہمارے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ آغا جعفر سبحانی کی سورہ حشر کی ایک تفسیر ہے، اور اس کتاب کو دیکھیے، وہاں انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ کوئی شیعہ صحابہ رسول کو کافر نہیں مانتا، اور وہاں انہوں نے اس کی کافی تفصیل لکھی ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے کہ ہم کسی کو کافر نہیں مانتے مگر کسی کو معصوم اور محفوظ عن الخطا بھی نہیں مانتے، اور یہی چیز جو ہے وہ اہل سنت علماء میں موجود ہے۔ اور یہ کتاب ہمارے سامنے خلافت و ملوکیت ہے جناب مولانا سید ابوالعلا مودودی کی۔ میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا اگر صفحہ 302 کو اگر آپ دیکھیں تو یہ انہوں نے عنوان بنایا ہے کہ صحابہ سب کے سب اصحابہ کلہم عدول کا صحیح مطلب کیا ہے۔ تو یہاں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کا مطلب یہ نہیں لیتا کہ تمام صحابہ بے خطا تھے۔ بس یہی تو ہم شیعہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ بے خطا نہیں تھے، اور ان میں کا ہر ایک قسم کی بشری کمزوریوں سے بالا تر تھا۔ یہ کہتے ہیں میں اس کا مطلب یہ نہیں لیتا، اور ان میں سے کسی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ الصحابہ کلہم عدول کا میں یہ معنی نہیں لیتا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مان لیا جائے کہ کوئی کسی کا برسر حق ہونا اور کسی کا غلطی پر ہونا مان لیا جائے تو اس سے دین خطرے میں نہیں پڑ جاتا۔ اب یہ اس قسم کی انہوں نے کافی تفصیل بحث کی ہے، اور بعض واقعات کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان واقعات میں پیغمبر اکرم کی طرف سے صحابہ پہ حد قذف جاری کی گئی، یا کہتے ہیں کہ جنگ جمل اور جنگ صفین جو ہیں وہ پیش آئی ہیں، تو وہاں کوئی ایک طرف ہوگا اور اس سے غلطی ہوئے گی، اور کوئی دوسری طرف ہوگا جس نے تلوار ایک دوسرے کے سامنے لی ہے۔ تو پھر صحابہ میں فرق کے مراتب، انہوں نے ایک پورا باب بنایا ہے صحابہ میں فرق کے مراتب، کہ صحابہ کے مرتبہ میں بہرحال فرق ہے، تفصیل انہوں نے لکھی ہے، اور آخر میں فرماتے ہیں اور یہ صحابہ کرام کے ادب کا کوئی لازمی تقاضا بھی نہیں ہے کہ اس سے انکار کیا جائے کہ ان میں مثلا ترتیب فضائل اور ترتیب مراتب نہیں ہے۔ پھر اپنی صفائی پیش کرتے ہیں، چونکہ ان پہ اعتراضات تھا، اور یہ حقیقت میں ضمیمے کے طور پر انہوں نے پیش کیا کہ جو اعتراضات ہوئے تھے ان کا اعتراض کا جواب دے رہے تھے۔ یہ ضمیمہ سوالات و اعتراضات بسلسلہ بحث خلافت، یہ مولانا جناب سید ابوالعلا مودودی کی۔ اب اس دور میں ایک بڑے مشہور ہیں جناب مولانا محمد اسحاق صاحب، ان کی بحث کو بھی ابھی میں تفصیل میں نہ جاؤں، اس لیے کہ یہ فرق کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے فرق کیجئے، صحابہ کے حصے ہیں، اور وہ ہیں دو حصے بالخصوص، جن کو طلقاء کہا گیا ہے اور جن کو صحابہ کہا گیا ہے۔ اب ایک کتاب انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، یہ کتاب اور بہت اچھی کتاب جناب قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے بڑی محنت کی ہے، اور اس کا عنوان یہ الصحابہ والطلقاء، اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ صحابہ میں طلقاء، یہ صفحہ نمبر 157 پہ انہوں نے باب بنایا ہے، باب الطلقاء۔ کیوں ان کو کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ لوگ جو پیغمبر اکرم کے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوتے ہیں وہ ہیں طلقاء۔ اور پھر انہوں نے 10 تقسیمیں کی ہیں اصحاب کی: مہاجرین ہونا، سابقون ہونا، انصار ہونا، بدری ہونا، ذوالقبلتین ہونا، اہل احد ہونا، اور 10 قسمیں کر کے آخری ہے فاتحین مکہ میں سے ہونا۔ ایک اعزاز اور شناخت ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ
یہ جو طلقاء ہیں یہ طلقاء اس زمرے میں نہیں آتے۔ وفی حدیث حنین خرج ومعہ الطلقاء، غزوہ حنین کی حدیث میں ہے کہ حضور تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ طلقاء بھی تھے۔ طلقاء بھی یعنی یہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ طلقاء کی ایک الگ اصطلاح تھی۔ صفحہ 159 پہ یہ لکھتے ہیں صحابہ اور طلقاء دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں۔ بس ہم بحث زیادہ نہیں پھیلانا چاہتے، یہ ذہن میں رکھیے کہ کیا سب صحابہ برابر ہیں؟ نہیں، صحابہ میں بھی طبقات ہیں، جیسے انہوں نے 10 طبقے بنائے ہیں، اور بالخصوص صحابہ اور طلقاء میں یہ دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں۔ اور یہاں انہوں نے ایک بلازری کے حوالے سے نقل کی ہے عبارت وَإِنَّ الْخِلَافَةَ لَا تُصْلَحُ إِلَّا لِمَنْ كَانَ فِي الشُّورَى ممن سماہ عمر وما انت والخلافت یا معاویہ، چونکہ ایک مشہور طلقاء میں سے جو ہیں وہ حاکم شام ہیں، جن کو جناب امیر المومنین نے بہت سارے خطوط میں یہ کہا، بالخصوص نہج البلاغہ کو اگر آپ دیکھیے خط نمبر 28 4 خطوط میں جناب امیر علیہ السلام نے ان کو طلقاء کہا، اور یہی خطوط جو ہیں وہ جناب حکیم نبی احمد رامپوری نے، یہ نہج البلاغہ سے ہٹ کے جناب امیر المومنین کے خط جمع انہوں نے کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ طلقاء کہہ کے جناب امیر علیہ السلام نے خطاب کیا ہے حاکم شام کو۔ مثلا اب اگر یہ خط نمبر 63 آپ دیکھیے تو یہاں جناب امیر علیہ السلام مخاطب ہوتے ہیں حاکم شام کو اور فرماتے ہیں وما انت والفاضل والمفضول والسائس والمسوس ومال الطلقاء وابناء الطلقاء والتمیز بین المہاجرین الاولین وترتیب درجاتہم وتعریف طبقاتہم۔ یہ بڑا دلچسپ خط ہے، اور اس کو اگر آپ دیکھیے تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھلا طلقاء یعنی فتح مکہ کے وقت ازراہ کرم چھوڑے ہوئے افراد، یہ حکیم نبی احمد صاحب کا ترجمہ ہے، بھلا طلقاء اور ان کی اولاد کو مہاجرین اولین میں امتیاز پیدا کرنے، ان کے درجات مقرر کرنے اور ان کے طبقات معین کرنے کا کیا حق ہے؟ افسوس تیرے تیر سے سناٹے کی ایسی آواز نکلے جو اور تیروں کی سی نہیں ہے۔ بہرحال یہاں طلقاء لفظ استعمال کیا ہے جناب امیر المومنین نے اس خط کے مطابق جو انہوں نے لکھا ہے، اور پھر طلقاء کو کوئی عہدہ بھی نہیں مل سکتا، یہ بھی انہوں نے اس کو واضح کیا ہے۔ ہم آخر میں ایک بحث جو ہے وہ جناب مولانا اسحاق صاحب کے حوالے سے عرض کر دیں۔ مولانا اسحاق صاحب نے بھی ان طبقات کو پیش کیا ہے، اور صفحہ 51 یہ ان کی کتاب ہے مقصد حسین، اس کے صفحہ 51 پہ نمبر 1 بنایا انہوں نے، نمبر 6 صحابہ میں ہر قسم کے لوگ شامل تھے۔ بس اسی پہ ختم کرتے ہیں، ذرا اس گفتگو کو دیکھیے۔ صحابہ میں ہر قسم کے لوگ شامل تھے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 اور 102 تک انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کے 3 گروپ بیان ہوئے ہیں، یعنی ان آیات میں۔ پہلا گروہ نیکیوں میں پہل کرنے والوں کا ہے، یہ شروع میں کلمہ پڑھنے والے اور نیکیوں میں بہت آگے تھے۔ ان کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بعد میں ایمان لائے مگر انہوں نے اب پہلوں جیسی نیکیاں کر کے دکھائیں۔ اور ان دونوں گروہوں کے لیے آیت نمبر 100 میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پھر یہ لکھتے ہیں آیت 101 میں فرمایا کہ دوسرا گروپ منافقوں کا ہے، وہ نفاق میں اتنے ماہر تھے کہ ان کو صرف خدا جانتا تھا۔ ان کی تعداد کا اندازہ اسی سے کر لیں کہ جنگ احد کے موقع پر لشکر کا 1/3 حصہ منافق تھے جو بالکل ننگے سامنے آ گئے، یعنی واضح ہو گیا کہ یہ منافق ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آیت نمبر 102 میں تیسرے گروہ کا بیان ہے جو منافق نہیں تھے مگر ان کے اعمال ملے جلے تھے، ان کے لیے فرمایا اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، ان کا معاملہ ملتوی ہے۔ خلاصہ کلام ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جناب مولانا اسحاق صاحب صفحہ 51 پہ لکھتے ہیں ہمارے دور کے لوگ ہر ایک کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ شان صرف ان کی ہے جو السابقون الاولون یا ان کے بہترین
پیروکار تھے۔ یہ 3 گروہ بنائے ہیں انہوں نے، اور 3 گروہوں میں سے جو ہیں وہ پہلے 2 گروہ تو رضی اللہ ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو رضی اللہ کے گروپ میں نہیں آ سکتے۔ اور پھر انہوں نے بہت ساری تقسیم جو ہیں وہ کی ہیں، اور انہوں نے یہاں طلقاء کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ طلقاء جو ہیں وہ کس زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن اس عنوان کو ہی دیکھ لیجئے کہ صحابہ سے گناہ کا سرزد ہونا، یہ انہوں نے ایک باب بنایا ہے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ سب صحابہ برابر نہیں ہیں، اس لیے جیسے انہوں نے تقسیم کی ہے اس تقسیم کو مد نظر رکھیے۔ شیعہ بھی یہی کہتے ہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمارے استاد محترم آیت اللہ جعفر سبحانی نے سورہ حشر کی تفسیر میں واضح لکھا ہے کہ ہم صحابہ کو کافر نہیں کہتے، باقی تقسیم جو ہے وہ ہے پروردگار ایک دوسرے کو سمجھنے۔ اور پھر افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کیا یہ ضرورتیں پڑ گئی ہیں ان بحثوں کو سمجھنے میں۔ میں نے کسی ویڈیو میں عرض کیا تھا ان دنوں اگر شیعہ سنی اتحاد کو دیکھنا ہے تو بے مثال نمونہ وہ فلسطین کے جناب اسماعیل حنیہ، وہ بہت ساری قربانیاں دینے والے، جب آیت اللہ خامنئی کے پاس آتے ہیں تو کس پیار اور کس محبت میں، اور ایک دوسرے کو تعزیت بھی پیش کرتے ہیں۔ خامنئی وہاں غزہ والوں کی تعزیت، وہ غزہ والے کو طرف سے یہاں رئیسی صاحب کی تعزیت۔ یہ اتحاد کا زمانہ ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھیے اور سمجھائیے، لیکن نفرتیں پیدا نہ کیجیے۔ پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔